ارشاد بھٹی صاحب، آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کیوں یہ جو ریزیلینس آ رہی ہے اتنے خوش ہیں آپ بھٹی صاحب؟ کیا ہو گیا؟ خیریت؟ کیا بن گئی ہے حکومت؟ میڈم شیخ، ابھی میں دفتر آ رہا تھا رپورٹ کارڈ کے لیے تو الیکشن 2024 کا مجھے ٹیلی فون آیا۔ اچھا، تو میں نے اس سے حال پوچھا تو اس نے ایک شعر سنایا، وہ شعر پہلے سن لیجئے پھر سوال کا جواب دیتا ہوں۔ لوگوں نے مجھ کو مال غنیمت سمجھ لیا، لوگوں نے مجھ کو مال غنیمت سمجھ لیا، جتنا میں جس کے ہاتھ لگا لے اڑا مجھے، جتنا میں جس کے ہاتھ لگا لے اڑا مجھے۔ میڈم شیخ، سب سے پہلے تو محترم میرے بڑے قابل احترام ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، مجھے بتائیں کہ وہ بندہ کہاں وزارت عظمیٰ لے کے پھر رہا ہے؟ میں تیار ہوں، میں اس ملک و قوم کی اتنی بہت بڑی سروس کے لیے تیار ہوں۔ گو کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس میڈم شیخ، اور گو کہ آپ ہرڈل ہیں میری اس وزارت عظمیٰ میں، لیکن اس کے باوجود میں تیار ہوں۔ میڈم شیخ، کون کہتا ہے کہ کوئی تیار نہیں ہے وزارت لینے کے لیے؟ کون کہتا ہے کہ کوئی تیار نہیں ہے وزیر اعظم کے لیے؟ خدا کا خوف۔ اور وہ پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اور پھر اس وقت میں جب ایک جماعت جس کا پارٹی سربراہ جیل میں تھا، عمران خان کی بات کر رہا ہوں، تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، پارٹی انتخاب چھین لیا گیا تھا، پلینگ فیلڈ نہیں تھی، کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں تھی، اور ہرا کر ان کو وہاں پھینکا جہاں سے اب یہ حیرت زدہ پڑے ہوئے ہیں زمین پر۔ کیا یہ اس وقت افورڈ کر سکتے ہیں اقتدار سے باہر نکلنا؟ کیسی باتیں کرتی ہیں کہ یہ وزارت کوئی نہیں لے رہا تو وزیر اعظم کوئی نہیں لے رہا تو وزارت عظمیٰ کیوں نہیں لے رہا؟ میڈم شیخ، سوال اس کو کہ یہ الیکشن سائیڈ ایفیکٹس ان پر چڑھے ہوئے ہیں، الیکشن سائیڈ ایفیکٹس ان کو کھائے جا رہے ہیں، اور انکار کوئی نہیں کر رہا، صرف بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، بارگین کر رہے ہیں، بہتر ڈیل کے چکر میں ہیں سارے۔ میڈم شیخ، جو حالات ہیں، جو وقت ہے، جو حالات ہیں ملک کے اور قوم کے، میرا بلیو می دل کر رہا ہے کہ یہ دھاندلے کا مسئلہ حل کر کے، جھرلو کا مسئلہ حل کر کے، تحریک انصاف کی جو سیٹیں انہوں نے لی ہیں، جو ہارے ہوئے تیسرے نمبر، چوتھے، پانچویں نمبر کے فرسٹ پہ آئے ہیں، وہ اگر ان کو واپس کر دیے جائیں، متعلقہ فورمز ان کو واپس کر دیں اور جلدی فیصلے کر دیں تو گرینڈ ڈائیلاگ ہو ان ساروں کے درمیان، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں مل کر، باقی ساری جماعتیں مل کر بھی یہ ملک کی اب ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ یہ اب سارے اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا، عدلیہ کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، سیاست کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا پوری کو، صحافت کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور کچھ ایشوز ایسے ہونے چاہیے جس پر سارے یہ مل کر آگے بڑھیں۔ یہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے بس کی بات نہیں رہی۔ یہ ہمارے مسائل کی وجہ یہ ہیں، 1988 کے بعد جب سے یہ آئے اقتدار میں، یہ ہمارے مسائل کی وجہ ہیں، ان کی وجہ سے مسائل حل ہونے سے رہے۔ اگر آپ کو پھر بھی نہیں یقین آتا تو ابھی حکومت بننی، اس کے بعد دیکھ لیجئے گا۔ میڈم شیخ، اگر مسلم لیگ آپ کہہ رہی ہیں وزارتیں لے کے کوئی پھر رہا ہے، اور وزیر اعظم تو سائیڈ پہ رکھیں، اس کو تو وہ پھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وزارتیں لے کے کوئی پھر رہا ہے۔ میڈم شیخ، پنجاب میں مریم نواز صاحبہ سی ایم کا پروٹوکول لے چکی ہیں، دھڑا دھڑ پنجاب بیوروکریسی سے ملاقاتیں فرما رہی ہیں، اور انہوں نے آج بیان بھی دیا ہے کہ کوئی افسر پریشان نہ ہو، میں ان کے بیک پر ہوں۔ اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے بیان بھی دے دیا، مطلب اون کر لیا ہے۔ تو وہاں کیوں نہیں وزارت آپ تذبذب کا شکار، کنفیوژن کا شکار، اور وہاں کیوں نہیں ہے کوئی وزارتیں لے کے پھر رہا اور کوئی لے نہیں رہا؟ میڈم شیخ، پیپلز پارٹی بیتاب ہے کہ کب سندھ پر نگران حکومت ختم اور سندھ ہمیں ملے، اور بلکہ پیپلز پارٹی تو بلوچستان تک پہنچی ہوئی ہے اور وہاں حکومت بنانے کے چکر میں ہے۔ وہاں کیوں نہیں، بلوچستان اور سندھ میں کیوں نہیں کنفیوز؟ بلوچستان میں تو مینڈیٹ بھی ایسا ہی ہے جیسے مرکز میں ہے۔ تو بتا دینا، سمجھا دے تھوڑا سا۔ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں، مجھے صرف آپ مجھے پتہ ہے جلدی ہوگی آپ کو، لیکن صرف آخری 2 جملے۔ اچھا میڈم شیخ، یہ کیوں نہیں مرکز میں کیوں نہیں آ رہے؟ ایک تو محترم سہیل وڑائے صاحب نے بتایا کہ 18ویں ترمیم جو انہوں نے سیف ہیون اپنے بنا لیے تھے، پنجاب تیرا تو سندھ میرا تو فلانا،
وہ جو اس طرح اور جو 18ویں ترمیم کا اصل روح تھی اس پر عمل نہیں کیا، باقی سارے جو اپنے مزے لٹ لیے. تو ایک تو یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد مرکز جو ہے یہ پھٹا ہوا ڈھول گلے میں ڈال کر بجانے کی 27 کلومیٹر کی، مطلب کھایا پیا کچھ نہ، گلاس توڑا 12 آنے کا. اور دوسرا PDM-1 تجربہ بھیانک رہا، ہولناک رہا، خوفناک رہا، ان کے لیے بھی ہے، ملک و قوم کے لیے بھی. تیسرا عہدے سب لینا چاہتے ہیں، ذمہ داری کوئی نہیں لینا چاہتا. چوتھا کسی کے پاس اکیلے کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں، پالیسی نہیں، ویژن نہیں، اور سب ہوائی قلعے تعمیر کر کے بیٹھے ہیں، سارے خیالی پکاؤ پلا رہے ہیں. اور اب وہ کرنے کا وقت آ گیا ہے تو رولا پڑا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب تنخواہیں ڈبل کرتے ہیں، 300 یونٹ بجلی فری کرتے ہیں، اور ادھر 1 کروڑ نوکریاں ملتی ہیں، دیکھتا ہوں، اور یا گھر بنتے ہیں. تو ملکی مسائل کی وجہ چونکہ یہ ہیں تو ملکی مسائل حل ہو نہیں پا رہے، ان کے قدوں سے بڑے ہو گئے ہیں مسائل. تو مرکز میں اس لیے، لیکن مرکز کا مین جو اگر میں 2 فکروں میں کہوں تو بھاؤ تو کر رہے ہیں، ڈیل بہتر کر رہے ہیں، بارگیننگ، ہر کوئی بارگین کر رہا ہے. ہاں اگر انہوں نے نئی وزارتیں لینی تو تحریک انصاف کی سیٹیں واپس کریں، وہ حکومت بنانے کو تیار ہے. سر انہوں نے تو خود اعلان کر دیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، انہوں نے تو پہلے ہی 2 دن پہلے اعلان کر دیا. ظاہر ہے اب ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں اتنا، جتنا 150 سے اگر 90 تک آ جائے تو یہی حال ہوگا. سر ویسے وہ بیٹھ سکتے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ایسی کوئی بات نہیں، فار دا سیک آف آرگیومنٹ. محمل کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ پھر محمل پلیز کوئکلی. میں صرف بالکل چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں. لینا بھٹی صاحب نے سارا کا سارا ملبہ جو ہے نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر ڈال دیا. 88 سے 99 کا بھی، PDM کا بھی، ہر چیز کا ان کے اوپر ڈال دیا ہے. جس کے اوپر اصل میں ملبہ ڈالنا چاہیے ہوتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ان کا رول، ان کے ایکسپیریمنٹس، ان کے مس ایڈونچرز، ان کی وجہ سے آج یہ ملک ادھر پہنچا ہے. ان 2 پارٹیز کے اوپر کیا آپ لگاتے ہیں؟ ان 2 پارٹیز نے تو جو انہیں ٹائم ملا اس کے اندر انہوں نے جتنی قانون سازی کی ہے، جتنی انہوں نے کام کیا ہے، تو وہ بھی بتا دیں دوسری جماعتوں کے برعکس. تو اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ بات کریں نا، پھر کہیں ڈالے پورا کا پورا ملبہ جو ان کا پولیٹیکل رول ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے. یہ اچھی ہے کہ ان کے اوپر یہ سافٹ ٹارگٹ ہے، ان کے اوپر ڈال دیا سارا. اچھا مسئلہ یہ ہے سلیم صافی صاحب. جی میڈم شیخ ایک جملہ صرف. ٹھیک کہہ رہی ہیں محمل، ان کا بھی بہت اس میں حصہ ہے، اور ان کا بھی اس لیے میں نے شروع میں ہی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ، اب وقت آ گیا اسٹیبلشمنٹ، سیاست، صحافت، عدلیہ کو مل کر بیٹھ کر آگے بڑھنا چاہیے. محمل کی بات ٹھیک ہے، اکیلا کوئی ذمہ دار نہیں، ہم سارے مل کے اس کے ذمہ دار ہیں. سلیم صافی صاحب ویسے یہ حیران کن بات ہے کہ آج بھٹی صاحب نے فائنلی یہ اعتراف کر ہی لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بٹ سلیم صاحب صاحب وجہ کیا سمجھ؟ میں ہمیشہ کرتا ہوں میڈم شیخ، میں ہمیشہ کرتا ہوں، صرف دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر ڈیل کر جاتے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ میں کھڑا ہونے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جب بھی میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہوں یہ کہتے ہیں باپ ہے ہمارا، اس کی عزت کرو. جب وقت نکلتا ہے تو کہتے ہیں نہیں غدار ہے. تو پھر میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب، سر وجہ بھی بتائیے گا، یہ بھی بتائیے گا ضرور کہ ابھی یہاں پر جیسے بات یہ لوگ کر رہے تھے کہ ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگ پھر ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے، یہ صرف لین دین ہو رہی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر تجاویز کیوں دی جا رہی ہیں دونوں پارٹیز کی طرف سے ہی کہ آپ وفاق میں نہ حکومت بنائیں، صرف صوبے میں بنائیں، بیک آؤٹ کر جائیں؟ علینا دیکھیں، یہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو تقریر کی تھی یہ اس وقت کی تھی جب ملک میں ہائیبرڈ نظام عروج پہ تھا، اور جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو، ان کو جیلوں میں ٹونسا گیا تھا. تو یہ اس وقت کی بات ہے. اور اس وقت بھی جو پاکستان کو اگر گورنیبل بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی وجہ بھی ماضی کے یہ دوسروں کے ایریا میں دخل اندازی ہے، اور یہ ہائیبرڈ نظام ہے کہ کبھی بھی سیاستدانوں کو آزادی کے ساتھ کام کرنے بھی نہیں دیا گیا، اور اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی پراپر سسٹم بھی نہیں بنایا گیا. باقی آج بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو وزیر بننا نہیں چاہتا یا جو وزیر اعظم بننا نہیں چاہتا، بلکہ ساری لڑائی آج بھی اس کے لیے ہے کہ ہر کوئی وزیر بننا چاہتا ہے اور ہر کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. آپ دیکھیں، وزیر تو بات کی بات ہے، پہلے ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے یہ جو 8 تاریخ کو لوگوں نے کروڑوں روپے بھی لگائے، دشمنیاں بھی مول لی، یہ سب کچھ کر رہے تھے، تو وہ کس لیے کر رہے تھے؟ وزیر تو سیکنڈ درجہ، آگے کا درجہ ہے نا، وہ تو ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے کر رہے تھے. آج جن لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں اور وہ DROز کے آفیسز کے سامنے، تو وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہاں تو ممبر پارلیمنٹ بننے میں اتنی زیادہ کشش ہے. باقی جہاں تک وزارت کا معاملہ ہے تو کیا پیپلز پارٹی
سندھ کی وزارت اعلیٰ کسی اور کو دینا چاہے گی؟ آپ کتنی بھی کوشش کریں وہ قطعاً نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی آرام سے خیبر پختونخوا پہ حکومت بنا رہی ہے، کیا وہ اس نے کبھی کہا ہے کہ ہم حکومت لینے کو تیار نہیں ہیں؟ بلوچستان میں دونوں جماعتوں کا مقابلہ ہے، مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا، اور دونوں کی یہ خواہش ہے کہ ادھر وہ حکومت بنا دے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کسی اور کو حکومت دینا چاہے گی، انہوں نے پہلے سے اپنا وزیر اعلیٰ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ جہاں تک مرکز کا تعلق ہے تو مرکز میں بھی شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی نے کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ہم حکومت بنانا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس اکثریت ہے، لیکن جب مطلوبہ اکثریت نہیں ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ باقی سب جماعتیں جتنی بھی الیکشن رزلٹ پہ اگر معترض بھی ہیں تو کوئی ایک بھی ری الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے، انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان۔ آج تک کسی پی ٹی آئی کسی نے بھی ری الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا۔ باقی یہ طے ہوا ہے اصولی طور پر، ان دونوں نے سامنے آ کے پریس کانفرنس میں یہ بتا دیا ہے کہ اصولی اتفاق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا کر لیا ہے، لیکن جو اس کی تفصیلات ہے، اس کی عملی شکل کیسی ہو، اس میں مختلف تجاویز ہیں، اس پہ ان کی کمیٹیوں کی بات چیت جاری ہے، اور میرے خیال میں ایک دو دن میں وہ بلی بھی تیلے سے باہر آ جائے گی۔ اچھا، بٹ سر کل آپ کے ساتھ ہی بات کرتے ہوئے مولانا نے ایک بڑی اہم اور معنی خیز بات کی، انہوں نے کہا اس چیز کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے کہ پارلیمانی سیاست شاید ہم کریں ہی نہ، بلکہ ہم کوئی تحریک وغیرہ چلائیں یا اس طرف کریں۔ تو کیا یہ بھی تو ڈر نہیں ہے کہیں حکومت سازوں کے ذہنوں میں کہ اگر دوبارہ سے ہم نے وہی دیکھا کہ سڑکوں کی سیاست ہو رہی ہے، اپوزیشن کوئی کنسٹرکٹیو اپوزیشن نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، دیکھیں یہ سہیل وڑائی صاحب بہتر جانتے ہیں، یہ ٹف بارگیننگ کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں ہر پارٹی کے ہاتھ میں جو کارڈز ہوتے ہیں وہ اس کو پلے کرتا ہے۔ پہلے تو جو لوگ ہیں وہ ہر کوئی اپنا اپنا کارڈ، جس کے پاس دھرنے کا کارڈ ہے وہ دھرنا دے رہا ہے، جس کے پاس عدالت کا کارڈ ہے وہ عدالت کا، کہ اپنی سیٹوں کی تعداد کسی طریقے سے بڑھا دے، اور اس کے بعد پھر حکومت سازی میں اپنا حصہ زیادہ بڑھانے کے لیے یا اپنے ٹرمز پہ حکومت بنانے کے لیے ہر کوئی اپنا اپنا ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس وقت جو دباؤ جن چیزوں کی وجہ سے وہ ڈال رہے ہیں، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جی ہم غیر پارلیمانی سیاست کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں موجود جماعت وہ کبھی بھی غیر پارلیمانی سیاست کی طرف نہیں جائے گی۔ یہ قیام پاکستان سے لے کے آج تک انہوں نے یہ رستہ سوچ سمجھ کے اپنایا ہوا ہے، اور وہ اس لیے تو ملیٹنٹ کے نشانے پہ رہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کے رستے پہ آ جائیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے اوپر کئی خودکش حملے برداشت کیے، لیکن اس طرف نہیں گئے۔ تو اب اس ایک الیکشن کی رزلٹ کی بنیاد پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی جماعت یہ فیصلہ کرے، لیکن یہ جو پریشر ٹیکٹکس ہے مختلف جماعتوں کی طرف سے، تو میرے خیال میں یہ جے یو آئی کا ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پر وہ یہ بات کر رہے ہیں۔